السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میموری اور ڈیٹا سٹوریج کے حوالے سے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ میموری ہوتی کیا ہے، کمپیوٹر میموری میں ڈیٹا کی نمائندگی کیسے ہوتی ہے، سٹوریج ڈیوائسز کون کون سی ہم یوز کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ صرف وہی سٹوریج ڈیوائسز ڈسکس کریں گے جو 9th کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ میموری اور سٹوریج ڈیوائسز میں کیا ڈیفرنس ہے، کمپیوٹر میموری کے جو سائز ہے اس کی پیمائش کے یونٹس وغیرہ کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی آج بات ہوگی۔ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو سب سے پہلا میموری ہوتی کیا ہے؟ کمپیوٹر میموری ایسا مادی آلہ ہے جو ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے قابل ہو، یعنی وہ فزیکل آلہ جو ڈیٹا کو آپ کے محفوظ کر سکے، سیو کر سکے، جو بھی انفارمیشن آپ کمپیوٹر میں رکھ رہے ہیں اسے پرماننٹلی یا ٹیمپریری کسی بھی طریقے سے اگر وہ محفوظ کرنے کے قابل ہے تو وہ کمپیوٹر میموری ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، وولٹائل میموری اور نان وولٹائل میموری۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھیں، وولٹائل میموری میں ہم نے ریم کی پکچر لگائی ہوئی ہے، اور نان وولٹائل جو ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے۔ نان وولٹائل میں ہارڈ ڈسک بھی ہے، سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، یو ایس بی ہے، فلاپی ڈسک ہے۔ یہ ساری کی ساری نان وولٹائل میموری کی ایگزامپلز ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون سی میموری وولٹائل اور کون سی نان وولٹائل ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وولٹائل میموری ایک ایسا آلہ ہے جو اس وقت تک ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکتا ہے جب تک اسے بجلی کی فراہمی جاری رہتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ریم ہے، اور ریم میں اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رہتا ہے جب تک کہ آپ کا کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر بند ہوتا ہے، اس کی بجلی بند ہوتی ہے، تو ریم کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا واش اپ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وولٹائل میموری کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ عموماً نان وولٹائل کی نسبت تیز ہوتی ہے، اسی لیے اسے یوز بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کمپیوٹر پہ کوئی بھی پروگرام آپ رن کر رہے ہیں تو وہ ہارڈ ڈسک سے آپ کی سیکنڈری میموری سے پہلے کاپی ہوتا ہے آپ کی ریم کے اندر، ریم سے پھر وہ پروسیس کی کیشے میموری میں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے یعنی سب سے پہلے وہ آتا ریم کے اندر ہی ہے۔ آپ کچھ ٹائپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ ریم کے اندر ہی ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا اس وقت تک سیو رہتا ہے جب تک کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ رننگ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اور جو دوسری میموری ہے وہ ہے نان وولٹائل میموری۔ تو نان وولٹائل میموری آلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو اس وقت بھی ڈیٹا کو محفوظ رکھتا ہے جب یہ بجلی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا۔ نان وولٹائل میموری کی جو مثالیں ہیں وہ فلیش ڈرائیو ہے، میموری کارڈز ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر اگر بند بھی ہو جائے تو اس وقت بھی اس میموری میں ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ ہمیں صرف اسی قسم کی میموری چاہیے جو اس وقت تک ڈیٹا کو سیو رکھے جب تک کمپیوٹر آن ہے، چل رہا ہے۔ ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپیوٹر بند ہے تو اس وقت بھی ہمیں ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر نان وولٹائل میموری استعمال ہوتی ہے۔ آپ کی ہارڈ ڈسک جو ہے یہ نان وولٹائل ہے کیونکہ اس میں جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ پرماننٹلی سیو ہوتا ہے جب تک کہ آپ خود اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ کمپیوٹر میموری میں ڈیٹا کی نمائندگی کیسے ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو بائنری کوڈ کی شکل میں محفوظ کرتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ دو ہی فگرز ہیں جن کو وہ سمجھ سکتا ہے، 0 اور 1۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو 0 1 کی فارم میں ہی کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا ڈیٹا چاہے کوئی متن کی صورت میں یعنی ٹیکسٹ ہے، چاہے کوئی تصویر ہے، کوئی فلم ہے، یا کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ کمپیوٹر میموری میں 0 1 کی شکل میں ہی محفوظ ہوتا ہے۔ کی بورڈ پہ موجود تمام حروف کا بھی بائنری کوڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ کوڈ ان حروف کے آسکی کوڈ کہلاتے ہیں۔ آسکی دراصل امریکن سٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے۔ یہ کمپیوٹر میموری میں ڈیٹا کی نمائندگی کے لیے ایک ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ ہے۔ اس کی کچھ انفارمیشن آگے اگلے پیج پہ بھی ہے، دیکھیں یہ آسکی چارٹ بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے کمپیوٹر سے اپنے کی بورڈ سے کچھ بھی ٹائپ کرنا ہے، کوئی کریکٹر ہے، کوئی نمبر ہے، اس کے اگینسٹ ایک ڈی فیکٹو کوڈ بنا ہوا ہے جس کو ہم آسکی کوڈ کہتے ہیں۔ وہ کوڈ جو ہے وہ جا کے سیو ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ کوڈ بھی ڈیسیمل کوڈ ہے، اسے بھی بائنری کوڈ میں 0 1 کی فارم میں کنورٹ کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے کمپیوٹر میں سیو کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کو ریٹریو کیا جاتا ہے وہی 0 1 کا جو سیکوینس ہے اسے ریڈ کر کے واپس اس کا ڈیسیمل کوڈ بنایا جاتا ہے جو آسکی کوڈ ہے، اور اس کے اگینسٹ جو کریکٹرز ہیں وہ ریپریزنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 0 کے لیے جو ہمارے پاس کوڈ ہے اس وقت جہاں پہ ماؤس موجود ہے وہ 48 ہے، اسی طرح 1 کے لیے 49 ہے، اینڈ سو آن۔ اور کیپیٹل اے کے لیے ہمارے پاس کوڈ 65 ہے، بی کے لیے 66 ہے، اینڈ یہ سو آن آگے چلتا جاتا ہے۔
اسی طرح اسمال اے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کوڈ 97 ہے، پھر بی کے لیے 98 ہے، سی کے لیے 99 ہے، اینڈ سو آن، یہ چلتا رہتا ہے زی تک، زی کے لیے 122۔ پھر یہ بریکٹس ہیں، جو بھی اسپیشل سمبلز ہیں، سب کے لیے جو ہے آسکی چارٹ کے اندر اس کا کوڈ موجود ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آسکی چارٹ کی ایک مثال ہے، یعنی ہمارا اپنا پیارا وطن نام پاکستان، اگر اس کا نام کمپیوٹر میں محفوظ کریں تو اس کے لیے ہمیں کیا آسکی کوڈ ہے، تو اس کی یہ چارٹ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے۔ پی جو ہے وہ کیپیٹل ہے، اے اسمال ہے، کے اسمال ہے، یعنی آئی ایس ٹی اے ہیں، یہ سارے آگے اسمال کریکٹرز ہیں۔ تو پی کا جو ڈیسیمل کوڈ بنتا ہے وہ 80 ہے۔ 80 کو جب ہم بائنری میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 10100 اور 00 کے ایکویلنٹ ہے۔ پھر اے کے لیے 97 ہے، اس کا یہ کوڈ ہے سامنے۔ اسی طرح یہ سارے کریکٹرز آگے ٹیبل کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کوڈ موجود ہے، جب آپ پاکستان لکھتے ہیں تو یہ سارے کا سارا کوڈ ایک ہی سیکوینس، ایک ہی لائن میں کمپیوٹر میں سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کرتا جاؤں، تمام اسٹوڈنٹس کوشش کریں گے کہ اپنے اپنے نام کے اگینسٹ آسکی کوڈ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ڈیٹا کو محفوظ کرنے یا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہو، اسٹوریج ڈیوائس کہلاتا ہے۔ یہ معلومات کو عارضی طور پہ یا مستقل طور پہ محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیوائس کمپیوٹر کے اندر بھی لگی ہو سکتی ہے اور کمپیوٹر کے باہر بھی، اور کمپیوٹر سے منسلک بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کمپیوٹر کے اندر ہے تو ہارڈ ڈسک جیسے فکس ہے وہ اندر ہی لگی ہوئی ہے، اور کمپیوٹر کے باہر آپ یو ایس بی لگاتے ہیں یا سی ڈی لگاتے ہیں، سی ڈی کمپیوٹر میں لگاتے ہیں اس کی ڈرائیو کے اندر، اور ضرورت پڑنے پہ آپ اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے باہر سے منسلک ہونے والی اسٹوریج ڈیوائسز زیادہ تر پلگ اینڈ پلے ہوتی ہیں، یعنی آپ انہیں کمپیوٹر سے منسلک کرنے کے فوراً بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی آج کل جتنے بھی جدید کمپیوٹرز ہیں یہ سارے کے سارے پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ڈیوائس کو اٹیچ کرتے ہیں، اس کے ڈرائیورز کی آپ کو ایکسٹرنل ڈرائیورز کی ضرورت نہیں ہوتی، ونڈوز خود بخود وہ ساری کی ساری ڈیوائسز کو ریکگنائز کر لیتا ہے۔ جو ڈیوائسز کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہیں وہ مخصوص سلاٹس کے اندر ہی لگ سکتی ہیں، اور انہیں لگانے کے بعد آپ کو کمپیوٹر ریسٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کمپیوٹر آن ہے اور آپ نے اس کو سائڈ سے کھولا ہے، اس کے اندر ہارڈ ڈسک لگائی ہے یا کوئی بھی اور ڈیوائس لگائی ہے، تو وہ فوراً سے قابل استعمال نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کمپیوٹر کو ریسٹارٹ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیوائسز کا ایک یہ ڈیفرنس بھی ہے۔ اب میموری اور سٹوریج میں فرق کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سٹوریج کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عمومی طور پر ڈیٹا اور مختصر دورانیے یا طویل دورانیے کے لیے سٹور ہوتا ہے۔ میموری اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پروسیسنگ کے دوران ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کے پروسیسر کے اندر جو میموری ہے، جیسے وہ کیشے ہے، یہ میموری عارضی طور پہ ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے، اور یہ پروسیسنگ کے دوران ڈیٹا یہاں پہ سٹور ہوتا ہے۔ سٹوریج کے اندر مستقل طور پہ ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے، جبکہ میموری کے اندر عارضی طور پہ ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سٹوریج جو ہے جیسے سیکنڈری سٹوریج وغیرہ ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور میموری کا سائز کم ہوتا ہے۔ سٹوریج کی لمیٹیشن میں پھر یہ بھی ہے کہ اس کے ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن میموری کے ڈیٹا تک رسائی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ سٹوریج کو عموماً سیکنڈری سٹوریج کہا جاتا ہے اور میموری کو عموماً پرائمری سٹوریج کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کمپیوٹر میموری کے سائز کی پیمائش کیسے کرتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جو کم سے کم ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے وہ 0-1 ہے، جسے بٹ کہتے ہیں، یعنی یا 0 یا 1، یہ کوئی بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے، اور 0-1 بھی ایز اٹ از نہیں ہوتا، سگنل موجود ہے یا نہیں ہے، الیکٹرک سگنل، الیکٹرک پلس موجود ہے تو وہ 1 ہے، نہیں موجود تو 0 ہے۔ اور یہ منیمم جو اس کی سٹوریج یونٹ ہے وہ ایک بٹ ہے۔ پھر 8 بٹس کے مجموعے کو ایک بائٹ کہتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی معلومات کو کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے کم سے کم ایک بائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایون اگر آپ 0-1 بھی سٹور کر رہے ہیں وہ بھی بائٹ کی صورت میں سٹور ہوتا ہے، بلکہ ایک بٹ کی صورت میں سٹور نہیں ہوتا۔ پرائمری اور سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز میں ڈیٹا بائٹس کی صورت میں ہی محفوظ کیا جاتا ہے، اور میموری کے یونٹ کے لیے آپ ٹیبل دیکھ لیں۔ بٹ پہلے ہی بات ہو چکی، 0-1 یعنی یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے جس کی ویلیو یا 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے۔ بائٹ 8 بٹس کے مجموعے کو بائٹ کہتے ہیں۔ کلو بائٹ کیا ہے؟ 1024 بائٹس جب ملتی ہیں تو اسے 1 کلو بائٹ کہا جاتا ہے۔ میگا بائٹ کیا ہے؟ 1024 کلو بائٹس کو 1 میگا بائٹ کہتے ہیں۔
یا 1024 کی پاور 2 بائٹ جو ہے وہ 1 میگا بائٹ کے برابر ہوتی ہے۔ ایک گیگا بائٹ کیا ہے؟ 1024 میگا بائٹ 1 گیگا بائٹ کے برابر ہوتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1024 کی پاور 3 جو ہے وہ 1 گیگا بائٹ، 1024 بائٹ اس کی پاور 3 1 گیگا بائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک ٹیرا بائٹ کیا ہے؟ 1024 گیگا بائٹ 1 ٹیرا بائٹ کے برابر ہوتا ہے، یا 1024 بائٹس کی پاور 4 یہ 1 ٹیرا بائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک پیٹا بائٹ جو ہے وہ 1024 ٹیرا بائٹ جو ہے وہ 1 پیٹا بائٹ کے برابر ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں 1024 بائٹس کی پاور 5، اسے آپ 1 پیٹا بائٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ یونٹس ہیں جو میموری کی کیلکولیشن کے لیے، سائز کی پیمائش کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ یہاں تک ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ جی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔